حق بات سردار کریں گے. یہ جرم ہے، اس جرم کو 100 بار کریں گے. یہ زندگی میں انقلاب کا سبب بننا چاہیے واقعہ. اور بڑا خوبصورت لگتا ہے مجھے یہ واقعہ. اعلیٰ حضرت دعوت میں جاتے ہیں، سامنے شوربے کا سالن تھا. اعلیٰ حضرت نے میزبان کو بلایا. بڑے لوگ بڑی باتیں. یہ تقویٰ تھا ان لوگوں کا جو 105 سال کے بعد بھی آج بھی نام تر و تازہ ہے. یہ تقویٰ تھا ان لوگوں کا کہ آج بھی 105 سال کے بعد ان کا نام چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. کہا محترم ہم آپ کا شوربہ پی سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کی احتیاط دیکھیں. آپ نے مہمان کو بلایا، میزبان کو بلا کر کہنے لگے یہ شوربہ پی سکتا ہوں؟ کہا حضور آپ کے لیے تو بنا ہے، آپ یہ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. کیا جملے تھے. آپ نے فرمایا دیکھو عرف عام میں شوربہ پیا نہیں جاتا، روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے. احمد رضا عرف سے ہٹنے لگا ہے، اسی لیے تم سے اجازت لے رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کیونکہ عالم کا عمل دلیل بن جاتا ہے. احمد رضا نے اگر شوربے کو پی لیا تو احمد رضا کو دیکھ کر پوری مجلس شوربے کو پینے لگ جائے گی، اور اگر احمد رضا کو دیکھ کر پوری مجلس نے شوربہ پینا شروع کر دیا، ایسا نہ ہو تمہارا سالن کم پڑ جائے، اور اگر تمہارا سالن کم پڑا تو تمہاری عزت پر انگلیاں اٹھنا شروع ہو جائیں گی. ہم اپنے اندر اتریں، اپنے اندر جھانکیں. ہم شادیوں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ جب کھانا کھلتا ہے تو ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کھانا کھلا ہے کہ ہم کھلے. اسٹارٹر میں ہی ہم اپنا ظرف دکھا دیتے ہیں. بندے کا پتہ ہی دسترخوان پر چلتا ہے وہ کتنا پڑھا لکھا ہے. بندے کے ظرف کا، اس کی علمیت کا پتہ ہی دسترخوان پہ لگتا ہے. کھانا کھلا ہے کہ ہم کھلیں. ہم تو پورا پہاڑ بنا لیتے ہیں پلیٹ کا کہ دوبارہ نہیں آئے گا. بھائی جلدی جلدی میٹھا بھر لو، میٹھا دوبارہ نہیں آتا. اتنا کمزور توکل اللہ کی ذات پر. اقبال نے یہی تو کہا تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. ایسا ہوتا ہے مسلمان کہ ایک ڈش آنے کے بعد اسے بھروسہ ہی نہیں کہ دوبارہ آئے گا. جو تمہیں صبح کا کھلا رہا ہے، جو دوپہر کا کھلا رہا ہے، وہ اگلے دن صبح کا نہیں کھلا سکتا. اللہ اکبر. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی. ہم اپنے اندر اتریں. ہم کتنا مسلمان کی عزت کا خیال رکھتے ہیں. اگر شادی کے کانوں میں یہ بات آ جائے کہ کھانا کم پڑ گیا تو سب سے پہلے عزت کو ان پاؤں کے نیچے روندنے والے ہم ہی ہوتے ہیں. ارے اس کی عزت کو اور اچھالو، اس نے فلاں جگہ ایسا ہی کیا تھا. اور سنے میرے حضور جانے جانا کا فرمان. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں کسی مسلمان کی عزت ہو، اور اس فرمان کو دل کی تختیوں پہ لکھیے گا، حضور نے فرمایا جہاں کسی مسلمان کی عزت ہو اور اس کی عزت کو اچھالا جا رہا ہو، اس کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہو، اس کی عزت کو پاش پاش کیا جا رہا ہو، اس کی عزت کو پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہو، تم وہاں اس کی عزت پر پہرا دو. جہاں تمہاری عزت پر حملہ ہوگا اللہ وہاں تمہاری عزت پر پہرے دے گا. ہم تو شادیوں میں کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھتے. جتنا کھانا ہے آج ہی کھا لو تاکہ پول کھلے. اس نے اپنی بچوں کی شادی میں کچھ نہیں کیا، اس نے تو 2 ہی ڈشیں بنائی ہیں بس. اتنا امیر آدمی تھا، یہ تو بہت کچھ بنا سکتا تھا. کھا جاؤ سارا. لوگ پارسل لے کے جاتے ہیں، کھانے چوری ہوتے ہیں. یہ مسلمانوں کی شادیوں کا حال ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. لو دیکھو مذہب کے کھانے میں مسلمان لکھا ہے. ہر بندے کا یہ شکوہ ہے کہ حکومت عوام کا نہیں سوچتی، حکومت کو عوام کا خیال نہیں ہے. محترم ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا کتنا خیال ہے؟ پیٹرول تو مہنگا ہونے کا اعلان بعد میں ہوتا ہے. وہ جو پیٹرول پمپ پہلے ہی بند کر دیتے ہیں وہ کون ہے؟ آنسر می. وہ جو پیٹرول پمپ پہلے ہی بند کر دیتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ چینیاں مہنگی ہوں گی جناب، یہ اعلان بعد میں ہوتے ہیں. چینیوں کو گوداموں میں جو بھر لیا جاتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ آٹا مہنگا ہونے والا ہے جناب، آٹا مہنگا ہونے کا اعلان ہونے سے پہلے وہ جو آٹے کا اسٹاک اور ذخیرہ اندوزی ہو جاتی ہے وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ہم اور آپ میں سے ہی ہیں. من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذا اللہ. یہ بخاری ہے. جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی، حضور جانے جانا نے فرمایا اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. اور پڑھیں 22واں پارہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. فرمایا وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں دنیا میں اللہ نے ان پر لعنت کر رکھی ہے، اور معاشر میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. حکومت تو بعد میں آسانیاں کرے گی. ہم نے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں. ہم تو 100 والی چیز کو 50 کا اور جناب 200 روپے کا بڑھا کر دینے کے سوچنے لوٹ لو. ہمیں تو آپس میں اپنے کو خیال نہیں ہے. اور بخاری کی حدیث جان جان نے فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. آسانیاں پیدا کرو، پریشانیاں پیدا نہ کرو. حکومت تو بعد میں بھلا کرے گی، پہلے ہم تو ایک دوسرے کا بھلا کر لیں.
وہ فلاں حاکم نے اتنی مہنگائی کر دی اور فلاں حاکم نے اتنی مہنگائی کر دی، ہم نے کتنا بھلا کیا؟ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی؟ جس چیز پہ ہمیں 50 روپے بچ رہے ہوتے ہیں ہم اس پہ 100 روپے بچاتے ہیں، لوٹ لو. اور ہم تو سوچتے ہیں بس جو ابھی چڑھا ہے نا اس کو ابھی چھین لو، دوبارہ پتہ نہیں آئے کہ نہیں آئے. یسیرو ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، آسانیاں پیدا کرو، پریشانیاں پیدا نہ کرو، محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ. حاکم کی طرف سے اگر تکلیفیں ہیں تو ہم تو ایک دوسرے کا سہارا بنے، ہم تو ایک دوسرے کا بازو بنے.